بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستو، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے ہندو ذہنیت۔ موجودہ دور میرے خیال میں ایسا ہے کہ جہاں تمام مذاہب کے لوگ مل کر رہتے ہیں، اور یہ مجبوری بھی ہے کہ ہر جگہ تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہندوازم واحد مذہب ہے جو باقیوں کو تو پتہ نہیں پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن مسلمانوں کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ ان کی نظر میں مسلمان سب ملیچ ہیں، گھٹیا ہیں، بدبخت ہیں، اور ان کی نظر میں اگر مسلمانوں کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، یا مسلمان سامنے آ جائے، یہاں تک کہ اگر مسلمان کی نظر پڑ جائے ان کے کھانے پہ تو وہ بھی جو ہے ان کی نظر میں ناپاک ہو جاتا ہے۔ پانی اگر مسلمان ہاتھ لگا لے تو وہ نہیں پیتے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک دفعہ قائد اعظم مدراس یونیورسٹی تشریف لے گئے۔ وہاں کے طلباء نے انہیں انوائٹ کیا تھا کہ وہ آ کر طلباء کو لیکچر دیں۔ تو جب وہ وہاں پہنچے تو اسٹوڈنٹ میں سے جو ہندو اسٹوڈنٹ تھے ان کا ایک لیڈر قائد کے سامنے آیا اور ان سے پوچھا کہ جناب، آپ بھارت ماتا کو تقسیم کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو قائد اعظم نے بجائے جواب دینے کے سامنے ایک گلاس پانی کا رکھا تھا، وہ اٹھایا، آدھا پی کر باقی آدھا اس لڑکے کو دے دیا کہ لو پی لو۔ تو ہندو جو ہے وہ پیچھے ہٹ گیا کہ میں کیوں پیوں، یہ تو ناپاک ہو چکا ہے، آپ نے پانی پیا ہے۔ اس نے کہا مسلمانوں کے پانی پینے سے کیسے ناپاک ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، یہ تو ناپاک ہو جاتا ہے اور میرا مقدس مذہب مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہ پانی پی لوں۔ تو قائد اعظم نے وہی پانی ساتھ کھڑے ایک مسلمان لڑکے کو دیا کہ لے پی لے۔ تو مسلمان لڑکے نے گھٹا گھٹ فوری طور پہ پی لیا۔ تو قائد نے جواب دیا کہ میرے عزیز، یہ وہ مسئلہ ہے جس وجہ سے ہم علیحدہ ملک جاتے ہیں۔ تو ہندو لڑکا وہاں سے غائب ہو گیا اور اس کے بعد کسی نے کوئی سوال نہیں کیا۔ تو اسی قسم کے آج میں دو واقعات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں جو ہمارے ایک بہترین جنرل کو پیش آئے۔ آپ سب نے سنا ہوگا کہ ہماری آرمی میں ایک جنرل ابو بکر عثمان مٹھا بہت مشہور جنرل تھے، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈنٹ بھی رہے۔ 1971 کی جنگ میں انہوں نے بہت اعلیٰ کردار ادا کیا۔ وہ بنگال گئے، یعنی مشرقی پاکستان، اور وہاں بہت کچھ کیا۔ یہ وہ شخص ہے جو بڑا سخت جان تھا، ہارڈ ورکنگ تھا اور ذہین تھا، اور اس بندے نے پاکستان کی کمانڈو بٹالین کی ابتدا کی، اس کی بنیاد رکھی۔ تو خود بھی بہترین کمانڈو تھا اور بہترین کمانڈو گروپ اس نے تیار بھی کیے۔ یہ اس کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ شخص بامبے کی ایک میمن فیملی کا ممبر تھا، اور میمن فیملی عام طور پر ایک بزنس فیملی ہوتی ہے، یہ سروس کی طرف نہیں جاتے۔ بہرحال اس نوجوان کو سروس کا شوق ہوا، فوج کا شوق ہوا، تو یہ انڈین ملٹری اکیڈمی جا پہنچا اور وہاں سے تربیت لے کر
یہ کمیشن ہوا بامبے گرینیڈیئرز پہ. اس نے زیادہ تر سروس انگریز افسروں کے ساتھ کی اور زیادہ تر اس نے ہندو سولجرز کو، ہندو یونٹس کو کمانڈ کیا. لیکن بدقسمتی دیکھے کہ کمانڈ کے باوجود ہندو سولجرز نے اسے قبول نہیں کیا، اور واحد وجہ یہ تھی کہ یہ مسلمان تھا. حالانکہ بڑا لبرل مسلمان تھا، تمام مذاہب کی عزت کرتا تھا، ہندوؤں کی بھی اتنی عزت کرتا تھا جتنی اپنی مذہب کی کرتا تھا، انگریزوں کی یا باقی جو بھی مذاہب ہیں یہ بہت ان کی عزت کرتا تھا، کہ لبرل آدمی تھا، احترام کرتا تھا. جنرل صاحب ایک ہارڈ سولجر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے اسکالر بھی تھے، بہت زیادہ کتابیں پڑھتے تھے، اور اس وجہ سے بڑے وسیع اور عمیق دماغ کے مالک تھے، بڑی گہری سوچ تھی. ان کی پرورش بھی لبرل انداز میں ہوئی تھی. ہندو مذہب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق بھی رہا، اس کے کلاس فیلوز بھی تھے، ان کے ساتھ پڑھتا بھی رہا تھا. تو بنیادی طور پہ یہ انگریزی اسکول میں پڑھا، اور اس کے بعد یہ پونا میں کیڈٹ اسکول پہ چلا گیا، اور وہاں پہ اس نے کیڈٹ کی ٹریننگ حاصل کی. جنرل مٹھا نے اپنی ایک سوانح عمری لکھی تھی جس کا نام تھا ان لائکلی بگننگس، اور اس میں کافی سارے اس نے اپنے حالات زندگی بیان کیے. یہ کتاب آکسفورڈ یونیورسٹی نے 2003 میں شائع کی تھی، اور اس کتاب کو بہترین کتاب ہونے کا یا بہترین سوانح عمری ہونے کا ایوارڈ بھی ملا تھا. کافی تعریف ہوئی تھی. یہ ہندو رویہ تھا جس نے اس شخص کو مجبور کیا پاکستان آنے پہ. آپ کو پتہ ہے کہ 1947 میں جو مسلمان آفیسرز تھے ان کو یہ چوائس دی گئی تھی کہ وہ انڈیا میں رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. تو اس نے اپنے فارم پہ انڈیا میں رہنے کی چوائس دی، اور مطمئن ہو گیا کہ ٹھیک ہے میں یہاں رہوں گا. اب ان دنوں میں یہ GHQ انڈیا میں سروس کر رہا تھا اور میجر پرموٹ ہو گیا تھا. تو ایک دن اس نے اور اس کے ساتھ ایک اور اس کے آفیسر نے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چلیں آج دلی کی سیر کرتے ہیں. دونوں دلی سے ناواقف تھے. پھرتے پھرتے انہیں ایک جگہ پہ دھواں نظر آیا، تو دھواں کے پاس کے چلے گئے. وہاں دیکھا کہ آگ لگی ہوئی ہے. بڑے حیران ہوئے. پتہ چلا بعد میں کہ یہ تو سبزی منڈی ہے. تو وہاں ابھی یہ کھڑے تھے کہ ایک سٹاف کار آ کر رکی. سٹاف کار میں سے بریگیڈیئر گریاپا نکلے، جو بعد میں آزاد ہند فوج کا پہلا مقامی کمانڈر ان چیف بنا تھا. اس نے ان سے وجہ پوچھی وہاں کھڑے ہونے کی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو ویسے سیر کے لیے آئے تھے، یہ بات ہے کہ یہاں پہ فساد ہو گئے، ہم دیکھنے کھڑے. تو انہوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں کھڑے ہوں، میں کچھ سولجر بھیجتا ہوں اور حالات کو کنٹرول کروں. تو گیا. تھوڑی دیر بعد وہاں کچھ سولجرز آئے، تو میجر مٹھا بہت خوش ہوئے کہ وہ سولجر ان کی یونٹ کے تھے. تو ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کر جو وہاں پہ لاشیں پھیلی ہوئی تھیں
ان کو اکٹھا کرنے کا فیصلہ ہوا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لاشیں اگر گھر بھیجیں تو بہت زیادہ فساد شروع ہو جائے گا، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ یہ لاشیں اٹھا کر ہم باہر لے جائیں اور وہاں جن کو دفن کرنا ہے انہیں دفن کریں اور جنہیں جلانا ہے انہیں جلائیں۔ تو انہوں نے لاشیں اکٹھی کرنی شروع کی اور گاڑی میں رکھنا شروع کی۔ تو تھوڑی دیر بعد میجر مٹھا نے محسوس کیا کہ اس کی یونٹ کے کچھ جوان وہ لاشیں اکٹھی کرنے میں حصہ نہیں لے رہے بلکہ علیحدہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مٹھا نے ان سے پوچھا بھئی کیا وجہ ہے کہ آپ اکیلے کھڑے ہیں اس طرح؟ تو جمعدار ان کا جو تھا اس نے جواب دیا کہ سر ہم ہندو ہیں اور ہندو کے لیے مسلمان کی لاش کو ہاتھ لگانا بہت بڑا پاپ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہم اس کے نزدیک نہیں آئیں گے۔ وہ بڑا حیران ہوا، پوچھا بھی صحیح کہ بھئی کیوں ایسا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمارے مذہب میں یہ روا نہیں ہے۔ تو میجر مٹھا نے فوری طور پہ اس جمعدار کو اریسٹ کیا، انہیں واپس یونٹ میں بھیج دیا اور یہ لاشیں اکٹھی کی، لے گئے، ان کو سنبھالا اور واپس جب جی ایچ کیو میں آیا تو سب سے پہلا کام اس نے یہی کیا کہ جس فارم پہ اس نے انڈیا میں رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس فارم کو اس نے بدلی کیا اور اس پہ پاکستان لکھ دیا۔ اس کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، وہ یہ ہوا کہ جب یہ کپتان تھا تو یہ ایک گڑھوال ریجمنٹ، گڑھوال یونٹ کی کمپنی کو کمانڈ کر رہا تھا اور یہ کمپنی جو موجودہ اوجڑی کیمپ ہے وہاں پہ مقیم تھی۔ تو ایک دن شام کو یہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس کو خیال آیا کہ میں کیوں نہ لنگر چیک کروں۔ تو لنگر کو چیک کرنا، لنگر کے کھانے کو چیک کرنا کمپنی کمانڈر یا بٹالین کمانڈر ان کا ایک ضروری فرض ہے چیک کرنا کہ کہیں جوانوں کو غلط قسم کی خوراک تو نہیں مل رہی یا گھٹیا قسم کی خوراک تو نہیں مل رہی۔ تو یہ اندر چلا گیا، لنگر کے اندر چلا گیا اور اس نے وہاں انچارج کو بتایا کہ جی مجھے کھانا چیک کروائیں۔ تو وہاں ایک صوبیدار صاحب، ایک جمعدار صاحب کھڑے تھے، تو انہوں نے کھانا چیک کروایا، اس نے 2 لقمے لیے کھانا واپس کر دیا۔ تو جمعدار نے میس حوالدار کو فوری طور پر ان کے سامنے کہا کہ اس کھانے کو ضائع کر دو۔ تو اس نے پوچھا کہ کیوں ضائع کر رہے ہو اس کو؟ تو اس نے کہا جی آپ مسلمان ہیں اور آپ نے یہ کھانا کھایا ہے، یہ کھانا چکھا ہے اور آپ لنگر کے اندر آئے ہیں، یہ دونوں چیزیں ہمارے مذہب میں گناہ ہیں، پاپ ہیں اور ناقابل برداشت ہے، آپ نے غلط کام کیا۔ تو مٹھا نے پوچھا کہ کیسے غلط کام کیا ہے، یہ کھانا کیسے ناپاک ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہمارے مذہب میں ایسا ہے۔ اس نے مزید پوچھا کہ بھئی انگریز جب چیک کرتے ہیں تو ان کے خلاف تو آپ کچھ نہیں کہتے اور میں مسلمان نے چیک کر لیا تو آپ کی نظر میں ناپاک ہو گیا ہے۔ تو جمعدار نے کہا کہ جی بالکل ناپاک ہو گیا ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، ضائع کر دیں۔ تو اسے بہت غصہ چڑھا، کر تو کچھ نہیں سکتا تھا، یہ سیدھا کمانڈنگ افسر کے پاس گیا۔ کمانڈنگ افسر ایک انگریز تھا، تو اس نے جا کر ساری بات اسے بتائی۔ تو کمانڈنگ افسر سمجھدار آدمی تھا، اس نے فوری طور پہ اس جمعدار کو وہاں سے پوسٹ آؤٹ کر دیا اور اسے تسلی دی اور یوں یہ معاملہ ختم ہو۔ میرے معزز دوستو، میں بہت افسوس کے ساتھ یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل مٹھا
इसके खिलाफ केस चला था 1971 में। इसको जनरल याह्या खान का साथी गर्दाना गया था। खुदा बेहतर जानता है ये उसका साथी था या नहीं। बहरहाल इसको सजा दी गई। उस वक्त के वजीर आज़म जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इनकी पेंशन बंद कर दी, इनसे सारे एजाज़ात छीन लिए और सारी सहूलतें भी इनसे वापस ले ली। तो ये बिल्कुल जो है बुरे हालात में आ गया। इसके पास कुछ भी नहीं था, बच्चों को पढ़ाने के लिए बच्चों की फीस तक नहीं दे सकता था। तो फिर इसने कराची में बतौर क्लर्क काम किया और यूं इसने ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारे थे। तो दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे हालात किसी को ना लाए। इस बंदे ने बहुत काम किया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन एंड में बदकिस्मती इसकी कि ये इस तरह के हालात इसको फेस करने पड़े। तो बहरहाल ये दो वाक़यात तो बड़े छोटे छोटे हैं, लेकिन इन वाक़यात ने जनरल मिठा या उस वक्त मेजर मिठा इसे बहुत ज़्यादा मुतासिर किया और ये पाकिस्तान के लिए आने के लिए तैयार हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान मुसलमानों ने नहीं बल्कि हिंदू ने बनाया था, कि वो हिंदू ने इतनी ज़्यादा मुसलमानों के साथ नफ़रत दिखाते थे कि मुसलमान मजबूर हो गए एक अलग वतन रखने के लिए। हालांकि 900 साल ये इकट्ठे रहे हैं, सब कुछ था। मौजूदा नस्ल हमारी हिंदू की इज्जत करती है, लेकिन हम मौजूदा नस्ल में हिंदू को सिर्फ हिंदी फिल्मों की मार्फत देखते हैं। हमें वास्ता नहीं पड़ा हिंदू के साथ रहने का या उनके साथ डील करने का, वरना पता चल जाता कि हिंदू किस कदर मुसलमानों से नफरत करते हैं। बहरहाल आइंदा मुसलमानों को सोचना पड़ेगा, नई नस्ल को, कि हिंदू के साथ हमने किस किस्म के ताल्लुकात रखने हैं। अल्लाह करे कि हालात बेहतर हों, मेरी दुआ है इसके लिए। लिहाजा पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाना और साथ बेल के बटन को दबाना ना भूलें, और इसके साथ आप लाइक का बटन भी दबा दें। हम आपके शुक्रगुजार होंगे। थैंक यू वेरी मच।